بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ازبکستان کے متعلق، ازبکستان کی تاریخ، ثقافت، اسلامی ورثہ اور جدید ترقی۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ ازبکستان جو کہ وسطی ایشیا کا ایک قدیم اور تاریخی ملک ہے جو اپنی عظیم تہذیب، اسلامی ورثے، ثقافتی تنوع اور حالیہ ترقی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ملک قدیم شاہراہ ریشم کا مرکز رہا ہے اور یہاں کی زمین نے بڑے بڑے فاتحین اور علمی شخصیات کو جنم دیا ہے۔ ازبکستان کی قدیم تاریخ اور شاہراہ ریشم۔ ازبکستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہاں قدیم زمانے میں مختلف سلطنتیں موجود رہیں جن میں باختریہ، سغدیہ اور خوارزم شامل ہیں۔ اس علاقے نے شاہراہ ریشم سلک روڈ کی بدولت مشرق و مغرب کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تبادلے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی میں سغدی باشندے یہاں کے بڑے تاجر تھے۔ ساتویں صدی میں جب عرب مسلمان یہاں پہنچے تو اسلام کا اثر نمایاں ہونا شروع ہوا اور یہ علاقہ اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ اسلامی تاریخ اور عظیم سلطنتیں۔ آٹھویں صدی میں جب عربوں نے اس خطے کو فتح کیا تو اسلام یہاں پھیلنے لگا۔ ازبکستان کے مشہور شہر سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے بڑے مراکز بن گئے۔ ان شہروں میں عظیم مسلمان دانشور پیدا ہوئے جیسے امام بخاری حدیث کے معروف محدث، ابن سینا فلسفہ اور طب کے ماہر، البیرونی ریاضی، فلکیات اور جغرافیہ کے ماہر۔ 12ویں صدی میں خوارزم شاہی سلطنت یہاں قائم ہوئی مگر 13ویں صدی میں چنگیز خان کے منگول حملے نے اس علاقے کو شدید نقصان پہنچایا۔ بعد میں تیموری سلطنت 14ویں-15ویں صدی کے بانی امیر تیمور نے سمرقند کو ایک عظیم ثقافتی اور علمی مرکز میں بدل دیا۔ ازبکستان کی ثقافت اور روایات۔ ازبکستان کی ثقافت مختلف تہذیبوں کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ یہاں روایتی لباس، دستکاری، موسیقی اور رقص بہت مشہور ہیں۔ ازبک موسیقی میں مقام خاص اہمیت رکھتی ہے جو صدیوں پرانی موسیقی کی صنف ہے۔ ازبک کھانے جیسے پلو، شاشلیک اور سمسا سموسا یہاں کے روایتی پکوان ہیں۔ ازبکستان کے مشہور شہر جیسے سمرقند، بخارا، خیوا اپنی اسلامی اور تیموری طرز تعمیر کی وجہ سے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ سوویت دور اور آزادی۔ 1917 کے باشکوک انقلاب کے بعد ازبکستان سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ سوویت دور میں اسلامی ثقافت اور روایات کو دبانے کی کوشش کی گئی مگر 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ازبکستان ایک آزاد ملک بن گیا۔ جدید ازبکستان اور ترقی۔ آج ازبکستان ایک جدید اور ترقی پذیر ملک ہے۔ دارالحکومت تاشقند ایک جدید شہر ہے جو تاریخی عمارتوں، جدید انفراسٹرکچر اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ حکومت نے حالیہ برسوں میں سیاحت، معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ ازبکستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہے جس سے اسے تجارتی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ملک میں توانائی، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ حالیہ حالات اور عالمی تعلقات۔ ازبکستان نے حالیہ برسوں میں بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کیا ہے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ویزا پالیسی کو آسان بنایا ہے۔ ازبکستان کا اسلامک دنیا میں بھی ایک اہم مقام ہے۔ یہاں اسلامی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ازبکستان اپنی قدیم تاریخ، اسلامی تہذیب، شاندار ثقافت اور جدید ترقی کے امتزاج کی وجہ سے ایک منفرد ملک ہے۔ یہ ملک نہ صرف ماضی کے جاہ و جلال کا حامل ہے بلکہ مستقبل کی طرف بھی گامزن ہے جہاں اس کی معیشت، سیاحت اور عالمی اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند پرانے کو نئے کے ساتھ ملا دیتا ہے جبکہ جدید فن تعمیر عروج پر ہے۔ اس کے شاہراہ ریشم کے ماضی کی بازگشت اس کی تاریخی گلیوں، عظیم و شان مساجد اور ہلچل سے بھرے بازاروں میں رہتی ہے۔ ازبکستان اسلامی دنیا کے سب سے دلکش تعمیراتی عجائبات کا گھر ہے۔ سمرقند، بخارا اور خیوا جیسے شہر کبھی شاہراہ ریشم کے زیورات تھے جہاں دنیا بھر کے تاجر، علماء اور کاریگر سامان، علم اور خیالات کے تبادلے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ ازبکستان کی جدید سرحدوں نے قوموں کی تعریف کرنے سے بہت پہلے جس سرزمین کو ہم اب ازبکستان کہتے ہیں وہ تہذیب کا گہوارہ تھا۔ ہزاروں سالوں سے عظیم سلطنتیں، افسانوی شہر اور طاقتور ثقافتیں یہاں عروج اور زوال پذیر ہوئیں جس نے وسطی ایشیائی تاریخ کے تانے بانے کو تشکیل دیا۔ ازبکستان کے شاہراہ ریشم کے ساتھ اہم مقامات کے طور پر پروان چڑھے ہیں۔ چین، فارس، ہندوستان اور بحیرہ روم کے تاجر وہاں سے گزرے۔
بخارا اور خیوا جیسے مقامات کو متحرک ثقافتی پگھلنے والے برتنوں میں تبدیل کر دیا۔ اسلامی سنہری دور کے دوران 8ویں سے 14ویں صدی تک ازبکستان نہ صرف نقشے پر ایک جگہ نہیں تھا، یہ علم، تجارت اور ثقافت کا مرکز تھا۔ سمرقند، بخارا اور خیوا جیسے عظیم شہر سائنس، فلسفے اور فن کے مراکز کے طور پر پروان چڑھے، جو عالمی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دے رہے تھے۔ اسلام سب سے پہلے 8ویں صدی کے اوائل میں اس خطے میں پہنچا، جسے اموی خلافت نے لایا تھا، جبکہ مقامی مزاحمت مضبوط تھی۔ اسلام نے آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لی اور اس خطے کی امیر، فارسی اور ترک روایات کے ساتھ گھل مل گیا۔ ابن سینا کی کینن آف میڈیسن تاریخ کی سب سے اہم طبی تحریروں میں سے ایک بن گئی، جس نے یورپ اور مشرق وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں 600 سال سے زائد عرصے تک تعلیم حاصل کی۔ بخارا کو اسلام کے ستون کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک ایسا شہر جہاں علماء، شاعر اور فلسفی انسان علم کو آگے بڑھانے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان میں عظیم پولیمیتھ ابن سینا اور ایویسینا بھی تھا، جن کے طب اور فلسفے میں کام صدیوں تک یورپ اور اسلامی دنیا کو متاثر کرتے رہیں گے۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند ہے۔ تاشقند میں آزادی کی یادگار کی، جو ملک کی آزادی کی علامت ہے۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد ازبکستان نے 1 ستمبر 1991 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ تب سے ملک نے اقتصادی اصلاحات، ٹیکنیکل ترقی اور عالمی مشغولیات میں ضرورت مندانہ اقدامات کیے ہیں۔ صنعتی زون، جدید شاہراہیں اور تیز رفتار آٹوفیبس ٹرین کے مختلف چیزیں شامل ہیں۔ آج ازبکستان خطے میں تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انفراسٹرکچر، زراعت اور قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری قوم کو ایک خوشحال مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے۔ حکومت نے بین الاقوامی کاروبار، سیاحت اور اختراع کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ ازبکستان میں سیاحت ایک اہم صنعت بن گئی ہے، کیونکہ لاکھوں زائرین ازبکستان کی بھرپور تاریخ، دلکش فن تعمیر اور گرم جوشی سے مہمان نوازی کا تجربہ کرنے آتے ہیں۔ سمرقند، بخارا اور خیوا جیسے شہر دنیا بھر کے مسافروں کو مسحور کرتے رہتے ہیں۔ ماڈرن ازبکستان نے اپنی روایات کو متوازن کرتے ہوئے اپنی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک کام کیا ہے۔ آج یہ ایک بھرپور ثقافتی ورثے کے ساتھ ایک متحرک ملک کے طور پر کھڑا ہے، اقتصادی ترقی اور علاقائی اثر و رسوخ کے لیے کوشاں ہے۔ ازبکستان کا ماضی صرف فتوحات اور سلطنتوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے عوام کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ یہ مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے، ازبکستان جدید دنیا میں اپنا راستہ بناتے ہوئے اپنی تاریخی میراث کو اپنانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔